تمہیں ڈراتا ہے. وعدن سے بنا ہے یہ لفظ. یعدکم تمہیں ڈراتا ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ ڈراتا ہے. دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، خیر کا وعدہ بھی، شر کا وعدہ بھی. لیکن یہاں پر شر مراد ہے کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. مت کرو اللہ کی راہ میں خرچ. یامرکم، اور حکم تمہیں دیتا ہے بالفحشاء، بخل کا. فحشاء کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں متعدد معانی میں آیا ہے، اور یہاں پر جو آیا ہے فحشاء، اس کا مطلب ہے بخل کا. کیونکہ یہاں دیکھیے دو چیزیں آ گئیں، ایک فقر اور ایک فحشاء. نا شیطان ان دو کاموں کے لیے کہتا ہے، فقر کے لیے اور فحشاء کے لیے. اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ تمہیں ترغیب دیتا ہے، اللہ بلاتا ہے اس چیز کی طرف، مغفرۃ بخش دے گا، منہ اس کی طرف سے، وفضلا اور اپنا فضل فرمائے گا. تو دو چیزیں شیطان کے لیے، فقر، اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا میں مغفرت کر دوں گا. رزق کی تنگی کا تمہیں کہتا ہے، رزق تنگ ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے. تو رزق تو تنگ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو دیکھو اللہ بخش دے گا، یعنی گناہ بخشے جائیں گے تو رزق بھی کھل جائے گا. اور دوسری چیز شیطان تمہیں فحشاء، بخل کا حکم دیتا ہے، وفضلا، ہم اپنا فضل فرمائیں گے، ہم مہربانی کریں گے، خرچ کرو. اتنے لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑو، تم ہمارے راستے میں دو گے ہم تمہیں اور دے دیں گے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے. اسے پتا ہے کہ کس پر کتنا رزق دینا ہے، اسے پتا ہے کہ کس کو کتنا کچھ چاہیے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عنایت فرما دیتا ہے. حکمت کی بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تو حرام اور کبیرہ گناہ اور قرآن کو بگاڑنا ہے، اور وہ ہے اس آدمی کا جو باپ کی شیشیوں پہ، والد اور دادا کی چیزوں پہ قبضہ کر کے اور حکیم بن جاتا ہے، اور اتنا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکیم بنا دے. دیکھا ہے نا کبھی؟ نہیں. یہ حکیم جو ہوتے ہیں کئی جگہ اس آیت کو، اور یا پھر وہ دوسری آیت لکھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، وہ حکیم تھے لقمان. اور اسی لیے کئی جگہ پہ یہ اشتہار ہوتے ہیں لقمان دوراں، یعنی اپنے دور کا لقمان. بھئی وہاں کون سی ایسی حکمت تھی، وہاں کون سی ایسی جڑی بوٹیاں وہ کانٹ شانٹ ہوتی تھی اور پسائی ہوتی تھی، ان کی حکمت وہ حرام ہے ان آیات کو اس میں استعمال. اس لیے کہ اللہ کا مطلب ہی یہاں یہ نہیں. یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت کا اتباع، یعنی جسے چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں سنت کے اتباع کا غلبہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں بہت کھلا ہاتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی کون ہو سکتا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے تحفے میں 4000 بکریاں پیش کی، اور اسے کہا اللہ کے رسول یہ جو پہاڑ ہے اس پہ 4000 بکریاں اور یہ سب آپ کی خدمت میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اسے دعا دی اور وہ چلا گیا. اور اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیں، غریب آدمی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جتنی بکریاں تم لے جاؤ. 4000 بکریاں ایک لمحے میں چلی. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری فصل آئی اور اس میں سے کھیرے آئے، تو میری ماں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے پسند کرتے ہیں، تو وہ کھیرے ایک چنگیر میں ڈال کر بھیج دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چنگیر اپنے دستے مبارک سے لی، اپنے گھر میں ان کھیروں کو رکھا، اور ایک کونے میں سونا پڑا ہوا تھا، وہ چنگیر بھر کے سونا مجھے دیا اور فرمایا تم اپنا اور اپنی ماں کا زیور بنا لینا. کوئی ایک واقعہ ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے اچھا جاؤ کسی سے قرض لے لو میرا نام لے کے، وہ تمہیں دے دے، میرے پاس آئے گا ہم ادا کر دیں گے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا
اس نے کہا یہ جو تمہارے پاس مال ہے نا، یہ تمہارا نہیں ہے اور تمہارے باپ کا نہیں، اور تم اسے خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا شدید ہمیں غصہ آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ روکا ہوتا کہ لوگ جو مرضی مجھے کہیں تم کچھ نہیں بولو گے، تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ اتنی بدتمیزی سے اس نے بات کی، اور پھر اسی پہ نہیں بس کی بلکہ اپنی چادر اٹھا کر کندھے سے اتار کے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور کھینچا زور سے، حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے۔ اس نے کہا مال تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں ہے، خرچ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہوتا اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور دے دیتا، اور تم مجھے کبھی بھی بخیل نہیں پاؤ۔ اس نے کہا خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ دیکھو کیسا حکیمانہ، کیسا منطقی، کیسا صحیح جواب ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے میرا اعتبار کیا ہے، مجھ پہ وحی نازل کی ہے، تو اللہ ہدایت اور وحی کے لیے میرا اعتبار کر لے، اور تم چند سکوں اور کچھ پیسوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے۔ سمجھے؟ یعنی اگر میرے پاس ہوتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں، تو تم میرا اعتبار کرو، ہوتا میں تمہیں ضرور دے دیتا۔ تو میں اتنا سچا ہوں کہ اللہ نے وحی کے معاملے میں مجھ پہ اعتبار کر لیا، تو تم پیسے کے معاملے میں اعتبار نہیں کر۔ بہت سخاوت تھی۔ اس لیے یا تو یہاں مراد یہ ہے، اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس کو بہت لوگوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں دین کی سمجھ آ جائے، ومن یؤت الحکمت، اور جس انسان کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے اس پہ بڑی مہربانی کی، کثرت سے خیر کی۔ دین کی سمجھ آ جاتی ہے، آدمیوں کو جوڑ لیتا ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو کرتا ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو دین کو بھی بچاتا ہے، لوگوں کو بھی بچاتا ہے، کہیں بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ نے فرمایا اور جسے ہم حکمت دے دیں فقد اوتی خیرا کثیرا، کثرت سے اسے خیر مل جاتی۔ اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ دنیا سے اس کا تعلق ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں ضرورت کی ہیں بس اس کی زندگی میں وہی ہیں، باقی لمبے چوڑے چکروں میں نہیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی زبان پر حکمت جاری ہو جائے گی، یعنی وہ بات کرے گا تو اس کی بات کا اثر لوگ اپنے دل میں محسوس کریں گے، اس کی بات سے دین سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، کیونکہ اپنا دل اس کا دنیا سے خالی ہو گیا نا، تو اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق میں بھر گیا، یہ حکمت خدا نے اس کی زبان پہ جاری کری۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ بولتا ہے اور حلال کا رزق کھاتا رہتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان پہ حکمت کو جاری کر دیتا۔ اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہیں، تو فرمایا جس کو حکمت دے دی فقد اوتی خیرا کثیرا، کثرت سے خیر اسے دے دی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا مگر وہی جو عقل والے ہیں، عقل والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حکمت کیا چیز، کتنی گہری سمجھ، کتنی ٹھوس بات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لڑکا لایا گیا اور اس نے کوئی گناہ ایسا کیا تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے بال منڈوا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ صحابیت کا شرف تمہیں حاصل ہے، وگرنہ میں تمہیں واپس بلا لیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خط لکھا اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے غافر الذنب، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، قابل التوب، اور توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پتا چلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تم اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ تمہیں معاف کر۔ دین کی حکمت یہ چیزیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی پہ ظلم ہو گیا اور جبلہ نے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس نے ایک آدمی کو تھپڑ کھینچ کے مارا، اور وہ اس لیے کہ اس کے طواف میں چادر جو تھی، پیچھے بھی کوئی طواف کر رہا تھا تو رش تھی، اس کا پاؤں آ گیا،
تو اس نے اسے تھپڑ مارا، اور مطلب یہ کہ میں شہزادہ ہوں، میری چادر میں کسی کا پاؤں کیوں آ گیا؟ تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مقدمہ جب پیش ہوا تو اس عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ اسے، جب بلایا گیا تو اس عمر رضی اللہ عنہ کا تم بھی اسے تھپڑ مارو، اس نے تھپڑ مارا، چلے گئے۔ اور اس نے کہا امیر المومنین میں جا بھی رہا ہوں اور میں مسلمان نہیں رہوں گا۔ تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا اسلام رہا یا نہیں رہا، لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے عدل کیا تھا یا نہیں اور انصاف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ بھی فرمایا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ دین کی سمجھ ہے کہ انصاف کو بھی قائم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ جو بھی ایسا مسئلہ کوئی سوال میرے پاس آئے گا میں اسے اور بہتر طریقے پہ حل کرنے کی کوشش کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو ایک تھپڑ کی وجہ سے ہم اسلام سے محروم کریں۔ یہ دین کی سمجھ کی بات ہے۔ بہت چیزیں اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو عقل والا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور لوگوں کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی نظر تم مانو۔ نظر کیا ہے؟ کسی چیز کو معلق کر دینا، کسی چیز کے ساتھ نیکی کو معلق کر دینا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسہ اتنی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اگر یہ امتحان پاس ہو جائے تو میں 100 نفل پڑھوں گا، اگر مجھے جاب مل جائے تو میں اپنی آمدنی کا 10% پہلی تنخواہ کا اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ یہ سب چیزیں نظر ہیں، اور نظر کا پورا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور نظر بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یہ مشکل کٹ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی صدقہ کر دے، کیونکہ صدقہ بھی مصیبت کو ٹالے گا نا۔ تو بجائے اس کے کہ مصیبت آئے اور پھر نظر مانتا پھرے، پہلے ہی صدقہ کر دیتا کہ مصیبت ٹل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ماننے والے کو نظر سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقدیر ہے وہ تو ہونی ہے، ہاں البتہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے ہی پیسے دے دیے ہوتے اللہ کے راستے میں، اب یہ جو اس طرح دے رہے ہو تو اب کیوں دے رہے؟ اب بھی دینے ہی ہے۔ او نظر تم من نظرین، یا نظر میں سے کوئی چیز تم مان لو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نظر مان لیں اور پھر پوری نہ کریں، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے آگے چل کے ایک جگہ فرمایا یوفون بالنظر، ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن ہمارے سامنے پیش ہونے سے جس دن شر پھیل جائے گا۔ ان تبدوا الصدقات، اور اگر تم اپنی نیکیوں کو کرو سب کے سامنے، فَنِعِمَّا هِيَ، یہ بہت اچھا ہے۔ سب کے سامنے نیکی کرتے ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کو حوصلہ بڑھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، بہت اچھا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو وہ پیسہ دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ فقیروں کے لیے کوئی قید یہاں نہیں رکھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہودی ہو عیسائی ہو کوئی ہو، تم اپنا پیسہ اسے دینا چاہتے ہو، اس پہ صدقہ کرنا چاہتے ہو، وہ غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، کوئی اور مسئلہ اس کا پھنس گیا ہے، قید ہو گیا ہے، یا اس انسان کے پاس کھانے کو نہیں رہا ہے، کئی مسائل ہیں، جو بھی ہے اللہ نے فرمایا سب کے سامنے دینا چاہو کوئی حرج نہیں ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ جو فنڈ ریزنگ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جو لوگ اس میں دیتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اگر کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ نے کہا اپنا صدقہ کھلے بندوں دو، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ فنعما ہی، یہ بہت اچھا ہے، نیت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، خوشی ہے، مسلمانوں کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر چوری چھپے دے دے، چپکے دے دے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ اس وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُكَفِّرُ، اور ہٹا دے گا، عَنْكُم تم سے، من کچھ، سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے کچھ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں فرمایا سارے گناہ معاف کر دے،
اور نہ یہ فرمایا ہے کہ کون کون سے گناہ معاف کر دے گا. بس یہ کہا ہے کچھ گناہ تمہارے ایسے ہی معاف ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے کفارے یا گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں لکھی ہیں شیخ نے ایک جگہ، اور وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے توبہ نہیں کی تو اس نے جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا تھا اتنی اچھی نیکی لوگوں کے سامنے کر دی، اسی کے برابر میں اس نیکی نے اس گناہ کو خود ہی دھو دیا. تنہائی میں گناہ کیا تھا، تنہائی میں کوئی نیکی کر دی، اس گناہ نے دھو دیا اسے. گناہ کیا تھا کوئی بھی اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ پیسے کی وجہ سے اس کا گناہ دھل جائے گا. گناہ کیے تھے، توبہ نہیں کی، لیکن مصیبت کوئی ایسی پڑ گئی قدرتی طور پہ، وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. حتیٰ کہ موت میں جو جھٹکے لگتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور قبر کا عذاب کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ تک پہنچتے پہنچتے. یہ سب چیزیں توبہ کے علاوہ ہیں، اور کوئی آدمی توبہ کرتا رہے اس کے تو کہنے ہی کیا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ کچھ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، خرچ کرتے رہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کہ تم کر کیا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ کافروں پر خرچ نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی کافروں پر خرچ کرنے کو برا جانتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں، ہم کیوں اپنے پیسے ان پہ خرچ کریں. یہاں بھی ہے نا ایسے ہی مسئلہ کہ یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، ہم کیوں انہیں کپڑے دیں، ہم کیوں اسے جوتا خرید دیں. آفس میں آتا ہے کوئی پرابلم ہے اسے، ہم اس کی پرابلم میں سے کیوں کام آئیں. اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ کے ذمے نہیں. آپ کے ذمے ہم نے یہ نہیں لگایا کہ یہ ضرور ہی اسلام کو قبول کر لیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت اسے دیتا ہے. آپ پیسے کا خرچ کافروں سے کیوں روکتے؟ اس سے فقہا نے دلیل لی ہے کہ حربی کافر کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں ان سب پر صدقہ کرنا جائز ہے. یہاں تک کہ حنفی فقہا کے نزدیک سوائے زکوٰۃ کے مال کے باقی صدقہ فطر وغیرہ جو واجب ہے صدقہ فطر یہ بھی کافر کو دینا جائز. صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیکھا ہے کس جگہ لائی ہے آیت اللہ نے فرمایا آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ انہیں ہدایت ضرور ملے، نہیں ہدایت پہ آتے ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اپنا خرچ ان کافروں پر کرتے رہیے. وما تنفقوا من خیر، اور لوگوں جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، جو بھی تم خیر سے مراد نیکی اور مال، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خیر مال اپنا خرچ کرتے ہو نا، اس کافر کا کیا اور کسی اور کا کیا، فلانفسکم، تم اپنی جان کے لیے خرچ کرتے ہو. جو پیسے خرچ کرتے ہو اس کا کریڈٹ تمہیں ہی پہنچنا ہے. جو پیسے خرچ کرو گے کسی کافر پہ بھی تمہارے ہی اندر پاک ہوگا، خرچ کرو گے تمہارے ہی گناہ معاف ہوں گے، خرچ کرو گے تمہیں ہی برکتیں ملیں گی، خرچ کرو گے اللہ تمہیں ہی اور دے دے گا. فلانفسکم، یہ سارا تمہارے ہی جان کی طرف آتا ہے، تمہیں ہی اس کو دے، تمہیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. وما تنفقون، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں مومن، الا ابتغاء وجہ اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اللہ کی ذات کے، کہ اللہ کی ذات اس کے عوض میں مل جائے، اللہ تعالی مل جائے اس کے. یہ آیت کا یہ ٹکڑا لفظاً دیکھیے اس کا ترجمہ کیا بنا، وما تنفقون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی ذات کو چاہتے ہو، اللہ تعالی کی خوشی چاہتے ہو. لفظاً تو ترجمہ یہ بنے گا، لیکن حقیقت میں یہ حکم ہے، امر ہے خبر، لیکن امر کے رنگ میں کہ یعنی تم اپنے مال کو خرچ کرو اور سوائے اللہ کے کچھ نہ چاہو، سوائے اللہ کی خوشی کے اور کچھ نہ چاہو.
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت رکھو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے معاملے میں کثرت سے یہ حکم دیا ہے کہ جو خرچ کرے گا، فرمایا میتۃ السوء، ذلت کی موت سے بچ جائے گا. جو خرچ کرے گا اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اسی قبیل سے وہ گناہ بھی ہیں جن میں سے بعض کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اتنا پیسہ خرچ کرو، یعنی جب تم پیسہ خرچ کرو گے تو اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جس پہ خرچ کر رہے ہو اس کی دعا تمہارے کام آ جائے گی. یہ ہے بات. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جہاد میں حکم دیا کہ اسلحہ خریدنا ہے، پیسے جمع کرو. تو کسی نے ملک جو تھے بادشاہ زنگی، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، ان سے کہا کہ پیسہ چاہیے تو آپ یہ جو خانقاہوں میں پیسے بھیجتے ہیں، یہ جو درویشوں کو اور فقیروں کو دیتے ہیں، اس پیسے کو بند کریں اور آئندہ سے وصلے میں استعمال. انہوں نے کہا کہ تم نے جو مشورہ دیا ہے صحیح ہے، مگر میں سو رہا ہوتا ہوں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور میں دن میں دیکھتا ہوں کہ میں تیر چلاتا ہوں اور میرا تیر دن کی روشنی میں خطا کر جاتا ہے. جس مقصد کے لیے چلاتا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اس جگہ پہ جا کے نہیں لگتا. اور یہ راتوں کو اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں اللہ کی طرف سفر کرتی ہیں اور خدا مجھے برکتیں دیتا ہے. تم چاہتے ہو میں ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں؟ یہ ہے چیز. اللہ نے فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور لوگوں جو کچھ بھی خرچ کرو اس سے اللہ کی رضامندی چاہو. وما تنفقوا من خیر، اور کوئی مال بھی جو تم خرچ کرو گے نا، یوفا الیکم، ہم لوٹا دیں گے، پورے کا پورا تمہیں دے دیں گے. وفا کسی چیز کا پورے کا پورا ہونا. کتنی تاکید ہے خرچ کرنے کی، بار بار کہتے ہیں خرچ کرو تم، ہم پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیں گے. وانتم لا تظلمون، اور بالکل تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بالکل تم ظلم کے شکار نہیں ہوگے. خرچ کرنے والے بنو، کوئی چیز ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تمہیں دے دیں گے، واپس دے دیں گے. للفقراء، ان فقیروں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں. کیا ان فقیروں کے لیے؟ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہذہ الصدقات للفقراء، یہ جو خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے تم نے، یہ ان لوگوں کے لیے کرو الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کام نہیں کر سکتے، معاش کا، خدا کے دین کا کام کرنے والے. اس پہ حاشیہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا حاشیہ حضرت نے لکھا. اللہ نے فرمایا ہے ان لوگوں پر خرچ کرو جو لوگ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں معاش کا کام نہیں کر سکتے، روک دیے گئے، اپنے آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے خدا کا کام کرنے کے. اصل میں تو مجاہد ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام شعبے جن کا خالصتاً دین سے تعلق ہے، اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں. ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ مستحق اس بات کے، اس آیت کریمہ کے، وہ اہل علم ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، بس اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے. طالب علم رہے، فقیر رہے، کچھ بھی کیا، لیکن خدا کے دین کو انہوں نے بچایا. جب کوئی تاریخ لکھے گا تو وہ یہ تاریخ لکھے گا کہ ہندوستان میں 400 برس ایسے گزرے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں تھی، ان مدارس کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، کوئی بھی انہیں پیسے دینے والا نہیں تھا. مانگ مانگ کے خدا کے دین کو بچاتے رہے، اور سب کو پتا تھا کہ پڑھنے کے بعد جاب بھی کہیں نہیں ملے گی. سب کو پتا تھا کہ ملے گا کیا، مسجد میں امام لگ جائیں گے، مؤذن لگ جائیں گے، 2000-3000 تنخواہ مل جائے گی، ہوگا کیا. لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتیں، جان قربانی دے کے خدا کے دین کو اب تک محفوظ رکھا ہو. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو طالب علم ہیں سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں.
اللہ نے فرمایا احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، رک گئے ہیں، خدا کے دین کا کام کر رہے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کوئی تجارت نہیں کر سکتے۔ تجارت کریں تو نقصان ہو جاتا ہے دین کا، معاش پیسہ کمائیں دین کا نقصان ہو جاتا ہے، تحقیق نہیں ہو سکتی، ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کسی آدمی نے جس میں ریسرچ کرنا ہے اس کو کیسے کمپنیز فنڈنگ کرتی ہیں کہ اس آدمی کو فنڈنگ کرو، اس نے یہ پروجیکٹ اس کو پورا کرنا ہے۔ دین کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو تجارت نہیں کر سکتے اور خودداری ان کی اور اللہ کی وجہ سے اللہ پہ بھروسہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا ایسا ہے کہ یحسبہم الجاہل، جو جاہل ہے، جاہل سے مراد جاہل وہ علم والا نہیں، جو ان کے حالات سے ناواقف ہے، جو ان کے حالات سے ناواقف ہے، اغنیا، وہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی مالدار، بہت بے نیاز ہے، من التعفف، اور وہ اپنی عزت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بچتا ہے ہاتھ پھیلانے سے، اور جو اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا تعرفہم، تم انہیں جان لوگے، بسیماہم، ان کی حالت دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کہ وہ کون آدمی ہے، کیسا ہے، کس طرح مستحق ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے، شدید ضرورت بھی پیش آ گئی تو بس ایک بار کہہ دیا کہ یہ چیز لے لیں، یہ چیز خریدنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہی پڑ گئے، اس لیے کہ اتنا کہنا بھی ان کی خودداری کے منافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو، جو لوگ رک گئے ہیں میرے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ ہے چیز، اور وہ لوگ نہیں مانگتے اس لیے کہ مانگنے کی عادت نہیں، اور ایک آدھ مرتبہ کہنا وہ ان کے لیے جائز ہے کیونکہ ضروریات زندگی ہے نا۔ اس کی مثال سورہ توبہ میں اللہ نے دی ہے، وہاں دیکھیے آپ 10ویں پارے میں اللہ تعالی نے وہاں پہ بات فرمائی، 10واں پارہ بالکل جہاں پر ختم ہو رہا ہے نا سورہ توبہ میں، آیت نمبر 91 ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، اور جو ضعیف کمزور ہیں ان کے ذمے بھی کوئی جہاد نہیں، ولا علی المرضى، اور جو مریض ہیں وہ بھی جہاد نہیں کریں گے، ان کے ذمے بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے جہاد ان پہ بھی فرض نہیں قرار دیا، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے ذمے جہاد فرض ہے، لا یجدون ما ينفقون، جو اپنے اندر اتنی قوت نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، ہے ہی نہیں، کہاں سے خرچ کریں، کہاں سے سواری لائیں، کہاں سے اسلحہ لائیں اور جا کر لڑیں۔ حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہیں پہنچا کہ خدا کے راستے میں جہاد کرو، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا کوئی جہاد فرض نہیں، ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے ذمے جہاد ہے، اذا ما آتوک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، اور کہتے ہیں ہمیں سواری دے دیں، صرف ہم جہاد پہ جائیں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، قلت لا اجد، اور آپ نے انہیں جواب دیا اور آپ نے کہا لا اجد، میرے پاس سواریاں دینے کے لیے اتنے گھوڑے اتنے جانور ہی نہیں ہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، ما احملکم علیہ، جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں، جو میں سواریاں دے سکوں، میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے تولوا، وہ آپ سے منہ پھیر کے چل دیے گھر کو، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور دکھ، پریشانی، تکلیف کی وجہ سے ان کے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کیوں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ اس پریشانی میں وہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے کہا سرے سے جہاد ہی ان کے ذمے فرض نہیں ہم نے کیا، یہ تو ان کے ذمے فرض ہے جن کے پاس مال ہے، سواری ہے، یہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم لوگ جو بھی ان پر خرچ کرو گے نا اللہ اس کو خوب باخبر ہے، یعنی اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا مال خرچ کرنا
کتنی بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ خدا کے دین کی وجہ سے معاش کا کام نہیں کر سکتے. یہ بھی، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، خود ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہو. کئی اللہ کے ایسے بندے ملیں گے. یہ جو مدارس چلتے ہیں، یہ جو دین کے اتنے کام ہوتے ہیں، ایک ایک پائی جا کے لوگوں سے مانگنی پڑتی ہے. تو یہ جو بیچارے مانگتے ہیں اور اپنی نفس کی قربانی دیتے ہیں، عزت نفس کی قربانی دیتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں مدرسے چلتے رہیں، علماء پڑھتے رہیں، مولوی تیار ہوتے رہیں، حافظ تیار ہوتے رہیں. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، خود ان کا کتنا بڑا اجر. اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں نا، تو ہر ایک کا جی نہیں چاہتا اندر سے کہ اٹھ کے لوگوں سے کہے کہ آپ پیسے دے دیجئے. عزت نفس ہوتی ہے، لیکن قربانی دیتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو دین کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی رک جائے گا، مدارس میں وہ کام بھی نہیں ہوگا، علماء پیدا ہونے ہی بند ہو جائیں گے. تو یہ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بڑا اجر. اس لیے یہ جو یہاں مدنی والے کام کر رہے ہیں نا، آپ سے جو بھی اس کا ممبر نہیں، اس کا ممبر بن جاؤ. $10 دو انہیں، 20 دو، 25 دو، اس سے بحث نہیں ہے، جتنا آپ چاہیں. لیکن آپ ان کے فارم جو ہیں وہ فل کیجئے، بھر دیجئے. ان کی وجہ سے بہت سے خیر کے کام ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتا. بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں، مدرسے کا چلنا ہے، لوگوں کے لیے کپڑوں کا بننا ہے، ہسپتال کا کام ہے، کئی چیزیں. اور تھوڑا 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 کر کے بھی یہ چیزیں بہت ہو جاتی. ایک چٹکی آٹے کی شروع کی تھی کسی زمانے میں مسلمانوں نے. علی گڑھ جب بنا تو سر سید نے کہا ایک مٹھی آٹا بس دے دیا کرو اور کچھ نہ دو. اور مٹھی آٹا لیتے لیتے کتنا آٹا ہو گیا، اسے بیچتے تھے اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے اپنا وہ آغاز کیا اور یہ چلا لی. تو $10 $20 بھی آدمی دیتا رہتا ہے نا، تسلسل سے حصہ پڑتا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ احسروا فی سبیل اللہ، یہ خدا کی راہ میں رک گئے ہیں، کام نہیں کر سکتے. اگر کام کریں معاش کا، دین جاتا ہے. اور دین کا کام کریں تو تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو. کل انشاءاللہ مزید اسی آیت پہ بات